روی لبها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں تعزیت و تسلیت عرض ہے. اللہ نے بندوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے ان کے لیے جو ایک نظام مقرر فرمایا ہے وہ نظام ولایت ہے. ولایت کے تحت اللہ انسان کو اس کے مقصد خلقت تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے ولایت کے حوالے سے قرآن مجید میں متعدد آیتیں موجود ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ مومنین کا ولی ہے اور رسول مومنین کے ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ ولی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اقامہ صلاۃ کرتے ہیں اور اتیان زکوٰۃ کرتے ہیں در حالی کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہیں. غرض اللہ نے ولایت کے تحت ہی انسان کو کمال تک پہنچانا ہے، اور اسی غرض سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بعنوان ولی مبعوث فرمایا، اور انبیاء کے بعد اوصیاء علیہ السلام کو بعنوان ولی اللہ نے مبعوث فرمایا. پہلے مرحلے میں اللہ خود ولی مومنین ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا ولی ہے. اور پھر اللہ جس کو یہ ولایت عطا کر دے وہ ولی خدا ہے. اللہ نے رسول کو ولایت عطا کر دی، رسول ولی خدا ہے. اور پھر اللہ نے رسول اللہ کے بعد اس ولایت کے سلسلے کو امیر المومنین اور آپ کی اولاد میں جاری و ساری رکھا. اور پھر واقعہ غدیر میں اللہ ہی کے حکم سے رسول اللہ نے امیر المومنین کو اپنا جانشین، وصی اور ولی قرار دیا، مومنین کا ولی بنایا. ولی یعنی وہ جو صاحب اختیار ہے، مولا یعنی وہ جو صاحب اختیار ہے. جان ہماری ہے لیکن اختیار مولا کو حاصل ہے. یہ نظام اللہ نے بندوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے مقرر فرمایا تھا. لیکن جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی، ویسے ہی امت نے یہ پیغام ولایت کو بھلا دیا. اور پھر اسی سبق کو جو رسول اللہ نے غدیر میں مسلمانوں کو یاد دلایا تھا، دوبارہ یاد دلانے کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مدافع ولایت بن کر اٹھی، اور پھر اس طرح اپنے ولایت کا دفاع کیا کہ اس راہ کی پہلی شہیدہ قرار پائیں، اور اس راہ میں اپنی جان تک کا نذرانہ اپنے پیش کر دیا تھا کہ ولایت زندہ ہو اور ولایت کا پیغام بھلایا نہ جا سکے. دنیا میں رائج جو نظام ہیں ان میں ایک نظام جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام کون سا ہے؟ اللہ کا نظام ولایت ہے. ولایت حاکم بھی اللہ کی طرف سے، قانون بھی اللہ کی طرف سے، یہ ولایت کا نظام. لیکن ولایت کے نظام کو چھوڑ کر جس کو امت نے اپنا لیا وہ خلافت کا نظام ہے. خلافت قانون اللہ کا ہوگا لیکن حاکم بندوں کا ہوگا. اور پھر آج جو رائج نظام ہے وہ جمہوریت ہے. جمہوریت کیا ہے؟ جس میں قانون بھی بندوں کا ہے اور حاکم بھی بندوں کا ہے. لیکن ان تمام نظاموں میں جو نظام انسان کو کمال تک پہنچا سکتا ہے وہ نظام ولایت ہے. اور اسی کے دفاع کی خاطر جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا. جب رسول ولی تھے تو علی رسول اللہ کا دفاع فرماتے تھے. اب جب علی ولی ہیں اور کوئی مدافع ولایت نہیں ہے تو فاطمہ مدافع ولایت بن کر اٹھی، اور پھر اس قدر اور پوری شدت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ آپ نے ولایت کا دفاع کیا، اور امت کو گمراہی سے نجات دینے کے لیے آپ نے وہ تفصیلی خطبہ بھی ارشاد فرمایا جو تاریخی کتابوں میں درج ہے، جس کو ہم خطبہ فدقیہ یا خطبہ فاطمیہ کے عنوان سے یاد کرتے ہیں. آئیے اس ایام فاطمیہ میں ہم سب تفصیل سے دین کے نصاب کو سمجھنے کے لیے جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کی طرف توجہ کریں، اور اپنی مجالس کو اس خطبے سے زینت دیں، اور اس خطبے کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اور پھر اس کو اپنی عملی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کریں. کیونکہ جناب سیدہ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے یہی پیغام ولایت کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور آج جو ہم شہادت منا رہے ہیں جناب سیدہ کی، یہ اسی وجہ سے ہے، اسی خاطر ہے کہ ہم ولایت کے نظام کو دوبارہ زندہ کر سکیں اور اس کے ذریعے سے
بشریت اور انسانیت کو کمال تک پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدلله که نوکرتم